جی ہیلو بھائی. جی سر مومن ہے, ہیلو جی مومن. پکے والے ہیں. جی پر گئی ہوں. ہاں جی 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 بالکل. جی اچھا, یہ ڈی پی میں آپ ہی کا فوٹو ہے کیا؟ کون سا ڈی پی میں؟ اچھا یہ جی میں ہوں, فرینڈ ہے. اچھا, آپ کیا مدرسے ادھر سے میں پڑھتے ہیں؟ جی اچھا, کمپلیٹ پورا جی عالم کا کورس جی جی عالم کو کورس کر رہا ہوں. کر رہے ہو؟ چلو, ایک ہمارے پاس عالم کے کورس کرنے والے حضرت آئے ہیں, یہ تو ہماری نصیب کھل گئی. بہت بہت شکریہ. کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہیں محمد صدف صاحب؟ جی ضرور سنا سکتے ہیں. آپ کو کون سی ضرورت سنا؟ سورہ مکڑی سنا دیں. نہیں سر, میں بارے کی سورہ سنا دیتا ہوں, سورہ فیل سنا دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ اچھا یار, آپ اعوذ عالم بن باللہ رہے من ہیں, آپ کو کوئی الشیطان بڑی سورہ نہیں آتی ہے؟ الرجیم. جی میں آپ حافظ بھی ہوں عالم نا, بن رہے ہیں. حافظ کا کورس میں نے نہیں کیا, ڈائریکٹ آپ نے اسٹارٹ کری ہے اس لیے. اچھا, حافظ کا کورس نہیں تو کیا, سیدھا عالم کا کورس کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو سورہ فیل سنا رہا ہوں, ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ چلیے, العظیم. سورہ اپنا سورہ نہیں, عطیات سنا سکتے ہیں؟ جی نہیں, سنا عطیات دیں. مت سنائے, دعائے قنوت سنا دے. جی اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخدع ونترك ومن يدرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك نخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. اچھا, مطلب آپ حنفی ہے؟ جی جی حنفی ہے نا آپ؟ حنفی مطلب؟ ارے حنفی ہے نا مسلک سے؟ مقلد ہے یا غیر مقلد ہے؟ نہیں, یار میں تو مسجد مدرسے میں میں ایک پڑھا. انسان عالم کا کورس کر رہا ہے, اس کو حنفی کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے, تو کس طریقے کا عالم کا کورس کر رہا ہے بھائی؟ سوری میں سمجھ نہیں پایا, مسلک ویس کو پوچھ رہے ہیں. ٹھیک حنفی ہوں. ہاں ہاں, مسلک کون سا آپ کا ہے؟ اچھا, جی امام حنفی. دیوبندی فالو کرتا ہوں. دیوبندی حنیفہ, دیوبندی حنفی ہے یا مالکی ہے اپنا بریلوی حنفی آپ؟ نہیں ساحل صاحب, ابھی انہوں نے ایگری نہیں کیا کہ یہ حنفی ہیں, پوچھ لیتے ہیں نا. بولے نا نہیں حنفی میں ہے, بولا حنفی انہوں نے. ہوں, ابو حنیفہ کے. جی اچھا اچھا ٹھیک. جی جی ساحل صاحب. دیوبندی حنفی ہے یا بریلوی حنفی ہے؟ ارے آپ اس پہ مت جاؤ پلیز, دیوبندی اور بریلوی پہ. آپ میں حنفی ہوں, ارے میں آپ بھائی, کو بتا. کیوں بھائی, شرم آتی ہے کیا ادھر بتانے کے لیے؟ ان کی جو شباہت ہے نہیں وہ دیوبندی والی ہے. دیوبندی اور بریلوی یہ اصل میں ہم ایسے ڈفرینس نہیں کرتے ہیں, ایسے کسی پر ہم ٹیگ نہیں دیتے ہیں دیوبندی کا اور بریلوی کا. یہ تو بعد میں کیا جھوٹ بولتے ہو ہم نے یار. الگ الگ بریلوی ہوا, یہ سب تو باقی چیزیں ہیں. بٹ ہاں, امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں مسلک کے اعتبار سے. اچھا, مماتی ہے یا حیاتی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا دیوبندی بنے گا یار یہ؟ کیا عالم آپ بنیں گے بھائی. اچھا یہ بتائیے, جی فاضل بریلوی, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کیا آپ لوگ جنتی مانتے ہیں, ان کو حق پر مانتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آپ لوگ جنتی یا حق پر مانتے ہیں؟ ان سے ہمیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یقیناً وہ جنت میں جائیں گے, اگر وہ مسلک آپ کیا مانتے ہیں؟ اگر وہ چنتا اللہ کر رہے ہوں گے اللہ تو. اگر اللہ چاہے تو فرعون کو بھی جنت ڈال سکتا ہے, محمد عربی کو جہنم ڈال سکتا ہے, وہ تو اللہ کے اوپر ہے. آپ کیا مانتے ہیں؟ میں پرسنلی پہلی بات تو بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا مسلک وائس جو ہے نا, تو اس میں ہم لوگ تشدد بالکل بھی نہیں کرتے کہ یہ بریلوی ہے, جہنمی ہے, وہ دوزخی ہے. ان سب چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں اور ہم اسلام کو سمپلی فالو اچھا کرتے اگر ہیں. دور رہتے ہیں, اگر جی تو غیر ہاں, مقلد جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی آپ کی؟ ایک سیکنڈ, آپ مسائل پر مت گفتگو کیجیے, آپ نہیں سہیل بھائی مسائل کو پہ بولنے نہیں, دیجیے, صرف وہ ایک چھوٹا سا سوال. سمپلی آپ نے بات کہا کرتے کہ آپ نے کہا کہ ہم تشدد میں نہیں جاتے, متشدد ہونا بھی نہیں ہیں. چاہیے. جی تو آپ کو جی اگر جی کوئی غیر مقلد نماز پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے, یا کوئی شیعہ نماز پڑھا رہا ہے
آپ کی نماز ہو جائے گی؟ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ تو نماز پھر ہوگی یا تشدد نہیں تو آ گیا ہوگی، نا، وہاں پہ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب آپ جی ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تشدد تو آ گیا پھر۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کیا کہ نہیں ہوگی یا ایسا ویسا یہ ہو جائے گی یا کیسا، ہاں آپ تو کی نیت پڑھیں پہ گے ہوگا، آپ اگر ان کے آپ کی پیچھے، نیت پہ ہوگا۔ جی مطلب آپ پڑھ لیں گے نا، کوئی دقت نہیں ہے، کسی شیعہ کے پیچھے پر یا غیر کبھی مقلد کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ اگر کبھی مجبوری ہوتی ہے تو ہم، اگر ایسا کوئی وہ آتا ہے وقت آتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی اس کی دقت کی بات نہیں ہے، ہم اہل حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم مجبوری سب کیسے، سب مجبوری کس کو کہتے ہیں؟ مجبوری کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو نا، آپ سیدھے سیدھا بتاؤ۔ مجبور آپ دکھلانا چاہیں گے کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ اہل سنت کا امام نہیں ہے، اس لیے مجبوری وہ پڑھ لیں، ایسی بھی اجازت نہیں، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، تو کون سی مجبوری؟ کھل کے بتائیے کہ ہاں ان کے پیچھے ہماری نماز ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو بتائیے۔ آپ میں ہم کی یہ کسی نماز کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر کتنا اختلاف ہے، کتنے بٹے ہوئے ہو آپ لوگ؟ اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، بٹے ہوئے بالکل بھی نہیں ہے، یہ نام ہے، اختلاف اور نہیں یہ ہے؟ اس اختلاف کی وجہ سے، ایک سیکنڈ، اس اختلاف کی وجہ سے ساری احادیث پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ہم لوگ سب تمام حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بات پر اسی اختلاف کی وجہ سے عمل ہو رہا ہے، ایک بھی چیز ان کی نہیں چھوٹ رہی ہے، یہ بہت محمد اچھا صدف مسئلہ ہے۔ صاحب، تو جی یہ جو الگ الگ اور عقائد ہونا، یہ بھی رہا مسئلہ، ایک سیکنڈ، اور یہ- رہا مسئلہ کہ محمد انہوں نے صدف کہا تھا غیر مقلد پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ الگ محمد بات صدف صاحب، یہ، محمد صدف جی جی صاحب، ایک منٹ، جائز ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہاں بتائیے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو الگ الگ عقائد ہے اس کو آپ جی جی رحمت سمجھتے ہیں؟ عقائد کو نہیں، میں نے کہا کہ اختلافات کو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتا تو ہوں، اگر وہ تو اگر وہ عقائد کے اگر بنیاد پہ صحیح فرقے، جی یار ایک منٹ، عقائد کے بنیاد پہ فرقے بنے یا نہیں بنے بہت سارے؟ جی جی بننے بالکل۔ یس، تو آپ ابھی جو بول رہے تھے کہ ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ تو آپ بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں، کئی سارے فرقے ہیں، سنی ہے، شیعہ جی ہے، احمدی ہے، اہل قرآن ہے، بالکل، اس کے بعد جی آپ تمہارا بات، سنیوں میں بھی اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، جی دیوبندی ہے، جماعت ہاں اسلامی ہے، رافضی ہے، اور شیعہ میں چکلالوی آ گیا ہے، نا، پوری ہے، یہ تو کتنا آپ لوگ بٹے ہوئے ہو، کتنا آپ لوگوں کے اندر اختلاف ہے، پھر یہ آپ کہہ اصل رہے میں ہیں کہ دراصل ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ یقیناً کیا کہتے ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تمام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان سب پر عمل ہو جائے، اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ایک نہیں نہیں، اور یہ عقائد کا اسلام کی اختلاف، خوبصورتی ہے۔ ایک منٹ، عقائد کا جو اختلاف ہے اس کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ یعنی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ مر کی مٹی میں جی صلی مل اللہ گئے، علیہ تو یہ، ہاں جی، وسلم، جی نہیں عقائد آپ کا نے جو کہا تھا، اختلاف، ارے بولنا کیا چاہ عقائد، رہے بھائی؟ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، ابھی آپ نے رسول اللہ کا نام لیا تھا تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا بس۔ اچھا، وہ تو دل میں نہیں بول سکتے کیا؟ وہ ایسا زور سے بولنا ضروری ہے؟ نہیں آرام سے ہی بولا تھا وہ، زیادہ سنائی دے دینا ہاں، مجھے بات یہ نہیں بتاؤ کہ آپ یہ جو اختلاف ہے عقائد کا، اس کو رحمت سمجھتے ہیں، اچھی بات سمجھتے ہیں، یا کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اختلاف گمراہی تک نہیں پہنچ رہا ہے، صحیح کفر پر اگر کوئی شخص مبنی نہیں ہے، کوئی شخص اگر صحیح کفر تک نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ایک وہ انسان اختلافات کا ایک منٹ، بھی اپنے ایک دلائل فرقے کا، ہیں۔ بھائی ایک فرقے کا اختلاف ہے کہ وہ اللہ کو بہت سے ہیں، ہر نہیں جگہ مانتا ہے۔ آپ کسی کو مینشن مت کرو، اختلافات بہت معتزلہ ہیں، ان کے الگ اپنے دلائل نہیں ہیں، میں، اور میں کیا بھائی سن لو، پہلے بات سن لو۔ اشعری ہیں، الگ دلائل ہیں، تو امام غزالی ہاں، کا الگ کچھ موقف ہے، تو یہ اس کی بتائیے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو اختلاف ہے یہ سارے کے سارے جنت میں تو نہیں جائیں گے نا؟ جی سارے کے سارے جتنے فرقے بنے ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں تو نہیں جائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کے رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ حدیث پہ سناؤ کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ مینشن کرو، ایک بار حدیث مینشن کر دو اسکرین پہ۔ اچھا اگر حدیث یہ دکھلا دیں گے تو مان لیں گے آپ؟
نہیں، مجھے یاد ہے حدیث پتہ ہے، وہ حدیث ہے کیا ہے وہ حدیث بتائے آپ؟ بتائیں. جی، لیکن کیا کہتے ہیں فرقہ حدیث ناجیہ کیا کی ہے آپ حدیث بتائیں. کہ امت میں 72 فرقے ہوں گے، یہ والی حدیث کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس حدیث کے متعلق؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ دیکھو ہم، یہ حدیث بھی آ گئی سامنے، جو ہم بولتے ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں. وہ سب کے سامنے ہوتی ہے. جی یہ لو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2640 ہے. جی Abu Huraira narrated Abu Huraira that the Messenger of Allah said the Jews split into 71 sects or 72 sects and the Christians similarly and my ummah will split into 73 sects. ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے. ہاں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ فرقے بننے کی بنیاد کیا ہے؟ آپ یہ مار کن کاٹ جھگڑے فرقے اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کن فرقوں کی گمراہ فرقوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جو گمراہ فرقے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ماننا ہے. لیکن ہاں کیا کہتے ہیں یہ بھی جیسے ہمارا شافعی ہونا یا کسی کا مالکی ہونا یا کسی کا حنبلی ہونا یا کسی کا حنفی ہونا، یہ فرقے نہیں ہے نا. ہاں دیوبندی. دیکھیے ارے بھائی دیوبندی شیعہ سنی اور اس کے بعد تمہارا اہل قرآن اور یہ معتزلی اور جتنے بھی فرقے ہیں یہ تو سب جو ہے جہنم میں جائیں گے نا. ایک ہی کو انٹری ہے نا. رسول اللہ نے کہا 73 میں سے صرف ایک کو انٹری ہے. میں پوچھ کیا رہا کہہ رہے ہیں؟ ہوں کہ وہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ اختلاف کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ ہاں اتنے فرقے بننے دلائل، کی سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں. اور بنیاد کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں جی، اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اتنے فرقے وجود میں کیوں آئے؟ وہی تو میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ رحمت ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابے ہر سنت پر رحمت عمل کیسے ہو. ہے؟ تمہارے رسول تو کہہ رہے کہ سب جہنم میں جائیں گے. رحمت کیسے ہی ہے؟ وہ گمراہ فرقے وہ الگ چیز ہے، وہ گمراہ ہاں فرقے تو ہیں. میں فرقوں کی ہی بات کر رہا ہوں. یہ فرقوں کا اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ہاں ایک سیکنڈ آرام سے پوچھیے، آپ اتنا وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ آرام سے بات گھمائیں گے کیجیے. تو پھر کیسے آرام سے بات کرے بھائی؟ گھما کیوں رہے ہو؟ گھما نہیں رہا ہوں میں. گھمائی تو رہے ہو بات آپ. رحمت رحمت کر رہے ہیں. آپ کے رسول اللہ کہہ رہے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، آپ کہہ رہے رحمت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ یہ بچنے کے لیے بتایا ہے. آپ یہ مت سوچو کس لیے بتایا کہ یہ نہیں ہونا اور ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ نہیں یہ ہوگا ہی اور اچھا کیا مطلب کہتے ہیں ہونے نہیں باتیں والا ہے وہ؟ ہوگی. آپ ہونے صلی نہیں اللہ علیہ وسلم والا نے ہے. یہ تنبیہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ کی ہے کہ دیکھو ایسا ہونے ایسا ہوگا، والا بچنا ہے ہے. کہ نہیں ہونے والا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے رسول اللہ نے جو بتایا ہے 73 فرقے ہوں گے، یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سے پہلے یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہمیں یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اس پر. کیا کیا؟ اس لیے یہ چیز کہی ہے. ارے یار یہ کیسا عالم یہ بنے گا بھائی یار یہ؟ یہ بھائی اچھا چاہ رہے ہیں. اچھا ان سے اور آسان کر لیتے ہیں. اچھا بھائی یہ بتائیے آپ جس مسلک میں ہیں جس فرقے میں ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہوا کیا؟ نہیں نہیں، آپ جس فرقے میں ہیں اس کو آپ وہ فرقے فرقہ نہیں آپ ہے صحیح مان رہے ہیں؟ بھائی، ہم کسی نہیں ہے فرقے نا. میں نہیں ہیں. اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ میں فرقے سے ہوں تو میں فرقے سے نہیں ہوں. میں تو پھر آپ کیا بس ہیں؟ اسلام فالو کرتا ہوں، مسلم ہوں. تو پھر بھی فرقے آپ سے نہیں ہے مسلمان تو ہیں. رسول اللہ تو کہہ رہے دین کہ پر ہے، ایک دین پر. فرقے میں تو ہونا پڑے گا آپ کو. تو جب ہوں گے نا. تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا ایسی بونگی ماری ہے رسول اللہ نے؟ نعوذ باللہ، حدیث میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے نے بتایا نا کہ انہوں نے بچنے کے لیے کہا ہے. تو فرقے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یہ بھائی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. بھائی وہ جب ایک فرقے بات رسول بنیں اللہ گے سمجھائیے. نے کہ کہہ نہیں؟ دیا کہ 73 فرقے ہوں گے تو بنیں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ محمد آپ صدف ہمیں کیا عالم بنے گا بھائی تو؟ ارے ایک منٹ آپ تھوڑا سا اپنے سوال کو ایکسپلین کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے رسول اللہ نے کہا کہ جوز میں 71، کرسچنز میں 72 فرقے تھے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ایک کو چھوڑ کے. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ 73 فرقے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ رسول اللہ کی بات سچی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے جو فرقے رہیں گے نا، جو دین کا انکار کرتے ہیں جو بھی، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو فرقہ مانیں گے.
جو دین کا انکار کرتے ہیں. تو بنیں گے یا نہیں بنیں گے رے بھائی؟ میں جائیں گے. ایک منٹ پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں میں 73 فرقے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بن سکتے ہیں بالکل, اگر اللہ نے بن سکتے ہیں, مطلب رسول اللہ کی بات میں آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے بنیں گے اور آپ کہہ رہے بن سکتے ہیں. میں ابھی کی حالت بتا رہا ہوں کہ ابھی میں نے 72 نہیں دیکھے ہیں, اور وہ بن جائیں گے بعد میں, بنیں ٹھیک ہے گے. تو بنیں گے نا کبھی نہ کبھی. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ فرقے بن رہے ہیں تو ہم فرقہ پرستی کو ختم کریں گے اور کسی ایک پہ اور ایک منٹ بچنے کی کوشش کریں گے. قیامت سے پہلے تک 73 فرقے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ جی بن جائیں گے. ہاں بن جائیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ بھائی, شکر ہے, اس نے مانا تو صحیح. آپ بتاؤ کہ یہ جو اختلاف ہے جس کی بنیاد پہ فرقے بن رہے ہیں, ہاں اس کی بنیاد کیا ہے اختلاف کی؟ اختلاف کی بنیاد وہی ہے کہ دیکھیے حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو سٹیٹمنٹ کسی میں سے اگر آپ کو آنسر دینا ہے اختلاف کی بنیاد آپ کیا یہ ہے, بتاؤ, کیا آنسر دو گے؟ ایک سیکنڈ آپ بتاؤ. اچھا کسی بھی فرقے جو جیسے کرسچنس میں اتنے سارے جو وہ ہیں فرقے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس میں؟ کرسچنس میں فرقے ہیں نا, میں اس کی کرسچن بنیاد کیا ہوں, ہے؟ مجھے نہیں معلوم. ہندوازم میں جو فرقے ہیں جو اونچ نیچ ہوتی ہے, جو ذات میں پات کی, ہندو نہیں ہوں, مجھے نہیں معلوم. اسلام پہ بات کر لے. اونلی آپ اسلام پر اسٹڈی کیا ہے اور دوسرے ارے مذاہب بھائی کی میں مسلمان تھا تو صرف میرے کو اسلام کے بارے میں ہی پتا ہوئے گا نا. ادر تم ریلیجن نے سے آپ تم نے پوری گیتا پڑھی ہے؟ تم نے پوری وید پڑھی ہے؟ کیونکہ نہیں, میرا یہ کام نہیں ہے نا کہ میں نہیں ہے تو پھر ہندوازم اور کرسچینٹی کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ آپ جب اپنے بھی تک رہو نا پیارے بھائی. اگر میں ہندوازم کو میں ایکسپوز کروں گا, اس کو ایکسپلین کروں گا, اور اس کے تھرو میں اس کا لیکن جب تم نے پڑھا ہی نہیں ہے, اس میں تم تھے ہی نہیں, تو اس کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اسلام کی بات بتاؤ نا کہ اسلام میں یہ جو اتنے سارے اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اصل میں یہ دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں. اچھا بھائی یہ ان کو بتائیے جانے نہیں فرقہ دوں گا میں. فرقہ بھائی ایک منٹ سنیں. اچھا ایک تو ان کی آواز اتنی اریٹیٹنگ ہے نا. ایک منٹ, ہاں محمد صدف ہیڈ فون لگائے ہوئے ہو؟ یا نکال دو یا پلیز. I am saying that Sahil bhai, please talk one by one, please. ہاں آپ ہیڈ فون نکال دو, آپ کی آواز سے سر درد ہو رہا ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گینگ اپ مت ہیڈ کرو فون میرے نکال دو, اگینسٹ. پہلے ہیڈ فون نکال دو, ہیڈ فون نکال دو. ٹھیک نکال لیا. بتائیے. اچھا بھائی میرا ایک سوال تھا. پیدائشی آواز سر درد والی ہے کیا بھائی؟ اچھا یہ بولو بتائیے تو اللہ کی بھی نعمت ہے, آپ گاڈ گفٹ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کسی کی بھی آواز ہوتی ارے ہے, کسی کو یہ ایسے ایسا گاڈ گفٹ کسی کا سر درد پکڑ لے, یہ کون سا؟ ارے بھائی ایسا گاڈ گفٹ جس سے سامنے والے کا سر درد پکڑ لے, یہ کون سا گاڈ گفٹ ہے بھائی؟ آپ اسکپ مت کرو بات کو. یہ بھیا کچھ پوچھ رہے ہیں آپ کے بس سائڈ والے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے. ساحل بھائی آپ کی بات کرتے تو بات تو بیسٹ ہوتا, بٹ یہ آ رہے ہیں. آپ کی آواز ویسے کلیئر نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں. آپ کی نظر میں فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کو ہٹائیے ایک سیکنڈ. آپ فرقہ نہیں جانتے آپ کس کہتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے. دیکھو جو شخص نا لا الہ الا اللہ اگر سچے دل سے پڑھ لے گا, ٹھیک ہے, اور دین کی جو ضرورتیں ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرے گا, وہ اپنی جو اس کی جو یعنی جو اس کی غلط کام ہے وہ اس کی سزا پائے گا, اس کے بعد جنت میں چلا جائے گا. اچھا یہ اگر کوئی بتائیے, ایسا ٹھیک ہے آپ کی بات آ فرقہ ہے گئی. جو دین کا انکار آپ کی کرتا ہے, نظر میں ٹھیک ہے آپ کی نظر میں غیر مقلد یہ ایک فرقہ ہے یا کیا ہے؟ غیر مقلد کے بارے میں آپ یہاں پہ آپ غیر مقلد کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کس کو ایک بات بتاؤ. آپ بتائیے نا کہ غیر مقلد جو ہوتے ہیں وہ ایک فرقہ والے ہیں یا الگ مذہب والے ہیں یا کیا ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, آپ نے کہا تھا غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھو گے, میں نے کہا تھا جی پڑھ لیں گے, جائز ہے, اور تو اگر اس کی وہی نیت کہنے صحیح مطلب وہ فرقہ ہے کہ نہیں؟ فرقہ ہے. میں وہ کیسے کہہ دوں گمراہ گی ہے وہ کیونکہ آپ کو علماء کہتے ہیں نا کہ وہ بھی ایک اصل میں فرقہ ہے الگ. ساجد میرے کو جس مدعے پہ ان کو لے کے جانا ہے نا, وہ اس میں میرے کو غیر مقلد اور یہ اس پہ نہیں جانا ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے, جس کا یہ جواب نہیں دے رہے. اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب طرح طرح کی چیزیں وارد ہوئی ہیں احادیث میں, تو ان سب پہ عمل ہوتا ہے, یہ بنیاد ہے.
ऐसा अबे जो अमल वो हो रहा है लेकिन वो तो जहन्नम में जाएंगे ना भाई। तूने अभी कहा ना, तेरे रसूल कह रहे हैं कि 73 में से 72 जहन्नम में जाएंगे। अगर अमल कौन करवाने का शौक था अलग अलग चीजों का, तो उनको जहन्नम में भेजने की बात क्यों कर रहे हैं तुम्हारे रसूल? तो वो वाला इख्तिलाफ नहीं, वो गुमराही है, हाँ, तो वो उस कुफ्र है। इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ जिसकी बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगे, उसकी वजह क्या है? वो इख्तिलाफ, उस इख्तिलाफ से मुराद कौन सा इख्तिलाफ है जिसकी वजह से जहन्नम में जाएंगे? वो इख्तिलाफ वो है किसकी कि किसकी वजह से जहन्नम में जाएंगे ये 72 फिरके? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करेगा, जो भी फिरका, अगर ला इस इलाहा इसका इल्लल्लाह भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा, वो फिरका तो वो तुम्हारे रसूल तो ये कह रहे हैं ना, उसको मुसलमानों की गिनती में डाल रहे हैं ना। मुसलमानों में 73 फिरके होंगे। मुसलमानों में अगर वो होंगे, लेकिन अगर वो होने के बाद इस्लाम से साथ में खारिज ही हो नहीं जाएगा, रहेंगे। सुनना भाई, अगर वो जी, इस्लाम से खारिज ही हो जाएगा तो उसको मुसलमान की लिस्ट में क्यों डाल रहे हैं अल्लाह के रसूल? एक बात बताओ, जैसे आप हिंदुइज्म में हो, ठीक है, फिर तो हिंदुइज्म पे आ गया। नहीं, मैं फिर एज एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं देने लोगे हिंदुइज्म का। आपको हिंदुइज्म से क्यों इतनी नफरत है? हिंदुइज्म नहीं भी एक मेरे को रिलीजन सुनिए, मेरे को आप बैसाखी समझ नहीं नहीं पा चाहिए। रहे हैं। सवाल पूरा समझिए। आप अगर को वो शख्स कलमे का या नमाज का आप या दीन के जो अस्ल है, जो फर्ज है, उसका इनकार से कर देगा, तो वो डायरेक्ट तो काफिर हो काफिर गया। हो गया। काफिर हो गया, वो मुसलमान नहीं जी रहा, है जी, ना? और बट कुछ फिरकाबंदी ऐसे कौन भी होते करेगा? हैं